بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں میرے پیارے پیارے سے دوست؟ انشاءاللہ آج بھی میرے تمام فرینڈس ایمان کے نور سے بالکل روشن اور منور ہوں گے۔ آج میں اپنے فرینڈس کے لیے ایک بہت ہی یادگار موقع لے کر آئی ہوں۔ چلیں تو پھر دیر کس بات کی؟ آج مدینے میں ہر طرف جوش و خروش پایا جا رہا تھا۔ ہر ایک مال و متاع کو اٹھا کر ایک مقام پر ڈھیر کر رہا تھا۔ قریب ہی ایک بزرگ محترم سر مبارک کو خم کیے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہر ایک کی نظر ان کی طرف لگی ہوئی تھی۔ یہ شخصیت ان کے سردار تھے، سپہ سالار تھے، میانہ قد، سر مبارک، بال نہ ہی پیچدار تھے اور نہ ہی بالکل سیدھے تھے بلکہ تھوڑی سی پیچ لیے ہوئے تھے۔ بدن بھی مناسب تھا، چہرے نہ ہی گول تھا اور نہ ہی گولائی لیے ہوئے تھا، بالکل چاند جیسا۔ چہرے کا رنگ بالکل ہی گندمی ہی نہیں تھا، جس کی وجہ سے روشنی اور حسن کی کمی آئے، بلکہ چمک دمک اور خوبرو اپنے ساتھ گندمیت کو لیے ہوئے تھا۔ سیاہ آنکھیں، بلکہ دراز، بدن کے جوڑوں سے ملنے والی ہڈیاں موٹی تھیں، سینہ چوڑا، یعنی حسن و جمال سے مرسے۔ جمال کی شعاعیں ہر ایک زیارت کرنے والے کے دل کو سکون بخش رہی تھی۔ کبھی کبھار لب کشا ہوتے، ہر ایک ہمتن گوش ہو کر سننے کے لیے مہو ہو جاتا۔ ہر ایک یہی سمجھتا کہ یہ حکم مجھے دیا جا رہا ہے۔ آج ذرا گردن خم کیے ہوئے تھے اور لوگ ڈھیر کے ڈھیر متاحقہ لگا رہے تھے۔ اچانک ایک بزرگ محترم اپنے ہاتھ میں اپنے گھر کا کل اثاثہ اٹھائے ہوئے پہنچے۔ وہاں لوگوں کی نگاہیں ان کی طرف اٹھ گئیں۔ سب پہچان گئے، یہ آنے والے بزرگ ان بزرگ ہستی کے عزیز دوست، عزیز ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ گردن جھکانے والے بزرگ نے اپنی پلکیں اٹھائی گیا تو ہر طرف سکوت چھا گیا۔ اب شور و غل کی ذرا مدھم سی بھی آواز نہ آ رہی تھی، کسی کو ہلنے کی جرت ہی نہ تھی۔ ایسے ساکت تو جامد ہو گئے تھے گویا سروں پر پرندوں نے آشیاں بنا رکھا ہے۔ بزرگ محترم کی شیریں زبان سے چند موتی بکھرے، فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق، کچھ اپنے گھر والوں کے لیے بھی رکھا ہے؟ ابو بکر نے اپنے رفیق کو محسن ہادی عالم کے لب سے نکلنے والے پھولوں کو دامن الفت میں سمیٹتے ہوئے ہلکا سا تبسم فرماتے ہوئے کہا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر آیا ہوں۔ یہ جنگ تبوک کا واقعہ ہے جو سن 9 ہجری کو پیش آیا۔ تبوک مدینے اور دمشق کے درمیان مدینے سے 16 منزل دور ہے۔ نصاری عرب نے ہر کل روم کے پاس خط لکھ بھیجا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے اور لوگ قحط سالی اور فاقوں سے بھوکے مر رہے ہیں۔ عرب پر حملہ کرنے کے لیے نہایت مناسب موقع ہے۔ ہر کل کی تیاری کا حکم دیا گیا۔ 40,000 رومیوں کا لشکر جرار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تیاری کر رہا تھا، اور شام نبطی سوداگر زیتون کے تیل کو فروخت کرنے کے لیے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ وہاں انہوں نے ہر کل کی جنگی تیاریوں کی خبر سنائی۔ حضرت امام انبیاء، دانۂ سبیل و ختم رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کا حکم فرما دیا۔ جنگی تیاری شروع کی جائے، اور حکم ہے کہ سفر کی دوری کے لیے مناسب مال و متاع جمع کروایا جائے۔ اسی حکم محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کر جان نثار اسلام سر تسلیم خم اپنے مال و متاع کے انبیاء لگا رہے تھے۔ صحابہ کا مجمع لگا ہوا تھا، سفر کی تیاری کا حکم تھا۔ ایک شخص کھڑے ہوئے اور گویا ہوئے، اللہ کے رسول، 300 اونٹ ماساز و سامان، 1000 دینار میری طرف سے قبول کیجیے۔ ذرا توجہ فرمائی تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ مسکرا دیے۔ اس عمل سالہ کے بدلے حضرت عثمان کو کوئی عمل زر نہیں پہنچے گا۔ ہاتھ اٹھائے، دعا فرمائی، اے اللہ میں عثمان سے کچھ ایسے تھے کہ مال و متاع کو دیکھ کر آہیں بھر رہے تھے اور نگاہیں بار بار آسمان کی طرف اٹھتی تھی، اور دل میں اپنے مالک سے یوں گویا ہوتے تھے، اے مالک رب کریم، آج اتنا مال بھی نہیں کہ جو تیرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نثار کر دیں۔ کچھ اپیل فرما رہے تھے کہ
کہ اے اللہ کے رسول، اگر سواری مل جائے تو ہم بھی سعادت کے لیے محروم نہ رہیں۔ لیکن دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب ملا، میرے پاس فی الحال کوئی زائد سواری نہیں ہے جو تمہیں دے سکوں۔ یہ سن کر ان کی آہیں نکل جاتی۔ جذبہ جہاد نے لوگوں کے دلوں میں تلاطم بنا رکھا تھا۔ جن کے پاس اسلحہ نہ تھا وہ کچھ اس طرح بے قرار تھے جیسے دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی بھر آیا۔ ذرا توجہ فرمائیے، صحابہ نے کس قدر ولوائے اور جوش کے ساتھ حصہ لیا، اور ولوائے انگیز قربانیوں نے تاریخ نے رقم کر دیا۔ یہ سنہری وقت تا قیامت جذبہ جہاد اور جہاد کی اہمیت کو اجاگر کرتے رہیں گے۔ غزوہ تبوک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ ہے۔ عہد نبوت کے موقع حق کو باطل میں غزوہ تبوک کی بڑی اہمیت حاصل ہے، جس میں مسلمانوں کو شدید آزمائش کا سامنا ہوا۔ اس غزوہ کے جائے وقوع یعنی تبوک کے بارے میں شیخ اسلام مولانا مفتی تقی عثمانی نے اپنے سفر نامہ جہاں دیدہ میں ایمان افروز نقشہ کھینچا ہے۔ عہد تبوک کا یہ یادگار موقع آج بھی ہمارے ایمان و یقین کو جلا بخشتا ہے۔ مولانا اپنے سفر نامے میں لکھتے ہیں، تبوک اس وقت تو ایک جدید انداز کا شہر ہے جو چھوٹا ہونے کے باوجود بڑا خوبصورت بارونق اور جدید سہولیات سے آراستہ ہے، لیکن عہد رسالت کے زمانے میں ایک چھوٹی سی بستی تھی اور یہاں پانی کا ایک چشمہ تبوک کہلاتا تھا۔ اسی کے نام پر بستی کا نام بھی تبوک مشہور ہو گیا۔ غزوہ تبوک کا سفر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام سفروں میں غالب ہے۔ سب سے زیادہ پرمشقت سفر تھا یہ۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر سن کر بانفس و نفیس تبوک تشریف لے جانے کا فیصلہ فرمایا اور صحابہ کرام کی تیاری کو حکم فرما دیا۔ یہ وقت صحابہ کے لیے شدید آزمائش کا تھا۔ روم جیسی اس دور کی سپر پاور سے مقابلہ صحرائے عرب میں گرمی کے شباب کا وہ زمانہ جس میں آسمان شعلے برساتا اور زمین آگ اگلتی، تقریباً 800 کلومیٹر فاصلہ جو وحشت ناک صحراؤں سے گزر کر کرنا تھا۔ سواریوں کی قلت، معاشی خستہ حالی اور مدینہ منورہ میں کھجور پکنے کا موسم، گویا سال بھر کی محنت کا پھل اس زمانے میں کھجوروں کی شکل میں سامنے آنے والا تھا، جس پر سال بھر کی معیشت کا دار و مدار بھی تھا۔ اسی حالت میں مدینہ منورہ کا سفر اختیار کرنا مزید معاشی مشکلات کو دعوت دینے سے متعارف تھا، لیکن آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فداکار صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کا تمام حوصلہ تھا کہ وہ ان تمام مشکلات کو عبور کر کے اس صبر آزما سفر کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ اس سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات ظاہر ہوئے۔ بالآخر تبوک میں اسی جگہ قیام فرمایا جہاں آج یہ مسجد بنی ہوئی ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں 20 دن قیام فرمایا، لیکن ہرقل بادشاہ کی طرف سے کوئی مقابلے کے لیے آیا ہی نہیں۔ بظاہر جنگ نہیں ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی قربانیاں دے کر یہاں تشریف لانے اور اسلامی فتوحات کے سلسلے میں ایک نئے باب کا آغاز ہوا۔ دشمنوں پر مسلمانوں کا رعب طاری ہوا اور آس پاس کے قبائل خود حاضر ہو کر مطیع ہوئے۔ شام ہی کے علاقوں کے حکمران نے خود آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر صلح کی اور جریہ ادا کرنے پر راضی ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صلح نامہ لکھ دیا۔ یہیں سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کے 4 سواروں کے ساتھ 2 متحل جندل روانہ فرمایا۔ یہ ہرقل کے زیر نگین تھا اور اس کا فرمانروا عقیدر رشا روم کی طرف سے مقرر ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے خالد بن ولید، تم جب وہاں پہنچو گے تو اس وقت کا حاکم تمہیں شکار کرتا ہوا ملے گا، تم اسے قتل کرنے کے بجائے گرفتار کر کے میرے پاس لے آنا۔ چنانچہ جب آپ دومتہ جنت کے قلعے کے قریب پہنچے تو ہرقل کا فرمانروا گرمیوں کی چاندنی رات میں قلعے کے فصیل پر اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا گانے سن رہا تھا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک نیل گائے قلعے کے پھاٹک سے ٹکرے مار رہی ہے۔ وہ فوراً اس کے لیے دوڑا۔ ادھر سے حضرت خالد بن ولید آ پہنچے۔ عقیدر کا بھائی حسان مارا گیا اور حضرت خالد بن ولید عقیدر کو گرفتار کر کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے 2000 اونٹ، 800 گھوڑے،
400 زر اور 400 نیزے دینے کا معاہدہ کر کے صلح کی اور جزیہ ادا کر کے اسلامی ریاست کے زیر رہنا منظور فرما لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبیلنا سبیلنا الجہاد الجہاد۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ مسلمانوں کو ایسا ہی جذبہ جہاد عطا فرما، اور جہاد کی برکت سے امت مسلمہ کو ایسی شاندار وجاہت عطا فرما، اور ایک بار پھر روب و دبدبہ اسلام کا پھر سے لوٹا دے۔ آمین آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ تعالی میرے پیارے پیارے سے فرینڈز کو میری یہ شیئرنگ بالکل پسند آئی ہوگی، تو پھر سوچنا کیسا، جلدی سے کریں، کمنٹس میں مجھے بتائیں کہ آپ سب کو میری یہ شیئرنگ کیسی لگی، اور میرے پیارے پیارے سے نئے آنے والے فرینڈز بھی میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں، اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو تو دبانا آپ لوگ بالکل بھی نہیں بھولتے نا۔ تو پھر مجھے جلدی سے کمنٹس کریں اور پھر بتائیں کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے ایسی پیاری پیاری سی باتیں لے کر حاضر ہوتی رہوں گی۔ تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔